انسان کا وہ طرز عمل اور برتاؤ جس کے تحت اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ زندگی میں پیدا ہونے والے مسائل اور ناموافق حالات پر بھی مطمئن رہ سکے، صبر کہلاتا ہے۔ صبر کے لغوی معنی روکنے کے ہوتے ہیں۔ عملی طور پر اس سے مراد ارادے کی مضبوطی اور ثابت قدمی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر انسان جب ایک دفعہ صداقت اور حق گوئی کی راہ اپنا لیتا ہے تو پھر اس کی راہ میں آنے والی مشکلات پر بھی کسی اشتعال یا مایوسی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بھی شکایتی انداز اپنانے سے گریز کرتا ہے۔ صبر کے ذریعے انسان میں اپنے ارادے کو مضبوط بنانے اور قوت ارادی کو مستحکم رکھنے کی زبردست صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ صبر کے لغوی معنی ہیں روکنا اور برداشت کرنا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ناخوشگوار حالات میں اپنے نفس پر قابو رکھا جائے اور گھبرانے کے بجائے ثابت قدمی اختیار کی جائے، یعنی پریشانی، تکلیف اور صدمے کی حالت میں پامردی، ثابت قدمی اور ہمت کو قائم رکھتے ہوئے اپنے رب پر بھروسہ کیا جائے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ مسلمان اپنی شخصیت تعمیر کر سکیں اور اس طرح ان کی عملی زندگی پرسکون ہو جائے اور وہ اپنے طرز عمل سے نہ صرف اپنے لیے پریشانی کا باعث نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہ ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کو انبیاء کرام اور رسولوں کی سنت قرار دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے کہ وہ سابقہ انبیاء کرام اور رسولوں کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صبر سے کام لیں۔ سورہ الکاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ صبر کریں جس طرح عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی عذاب نہ طلب کریں، گویا کہ وہ کافر جس دن اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو سمجھیں گے کہ وہ تو دنیا میں دن کی بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے، یہ تو پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان پر یہ واضح کیا ہے کہ یہ دنیا آخرت میں حقیقی کامیابی کے حصول میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جن میں صبر کا مادہ پایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام اہل ایمان کو صبر کرنے کی ترغیب دی ہے تاکہ انہیں دنیا و آخرت دونوں میں فلاح اور کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم تمہیں کسی کر خوف اور مالوں، جانوں اور پھلوں میں کمی کر کے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ ایک مسلمان کو کوئی دکھ، تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچنا چاہیے کہ یہ میری آزمائش ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے اس موقع پر بے صبری سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس موقع پر صبر و ہمت سے کام لیا جائے تو اس آزمائش میں کامیاب ہونے پر بہترین اجر ملے گا۔ اس طرح اطمینان و ثابت قدمی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے پر شخصیت مستحکم ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہٹ سے نجات دے گا۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کی مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب بھی کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت
اور صبر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش پر پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام کا کوئی حق حاصل نہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے حکم دیا اور فرمایا پس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو ان کے صبر و استقامت کی بنا پر نعم البدل یعنی اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ صبر و تحمل دونوں کو ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان دونوں الفاظ کے معنی کس حد تک فرق بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ صبر برداشت کی قوت پیدا کر کے انسان کو براہ راست رد عمل کرنے سے روکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اشتعال کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اسے غصے کا اظہار یا شکایت کرنے کی طرف مائل کر دیتی ہے۔ اس لحاظ سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کی تعمیر کا اگلا درجہ ہے جو اندرونی خلفشار سے نجات دلانے میں مدد دیتا ہے اور انسان کو اندرونی طور پر بھی مطمئن رکھتا ہے۔ صبر و تحمل دونوں کا یکجا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ثقافت یا موضوع کی طرز حیات کے باعث انسان صبر تو اختیار کر لیتا ہے مگر تحمل کی صفت اس میں پیدا نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر عمل سے تو گریز کرتا ہے مگر اس کی اندرونی کیفیت اس کی جسمانی اور ذہنی حالت کو مغیر بنا دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ یا تو شکایت کا اظہار کرتا ہے یا خاموشی اور فرار کی صورت میں اپنے طرز عمل کو ظاہر کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی صبر کی حالت کا صحیح اثر بھی باقی نہیں رہتا۔ اس لیے صبر کے ساتھ تحمل اور نظم و ضبط اور استقلال کا مظاہرہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اس طرح انسان میں وہ آسودگی پیدا ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت حال میں صحیح طرح سے واقفیت حاصل کر کے دلائل کے ذریعے صرف حق و صداقت کی بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ انسان میں برداشت اور خود پر قابو رکھنے کی وہ حالت جس میں نہ صرف وہ کسی جوابی رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے بلکہ ناپسندیدہ واقعے پر شکایت اور فریاد کرنے سے بھی خود کو روکتا ہے اور اندرونی طور پر اپنی جسمانی کیفیت پہ بھی اعتدال میں رکھتا ہے، صبر جمیل کہلاتی ہے۔ صبر جمیل ایک اعلیٰ طرز عمل ہے جو انسان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ منفی طرز عمل اختیار کرنے سے ہمیشہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن مطمئن رہ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حدود مد نظر رکھتے ہوئے جوابی رد عمل کے اظہار سے تمام معاملات کو سلجھانے اور حالات پر قابو پانے کی زبردست صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح صبر جمیل انسان کی معاشرتی اور جسمانی تربیت کے لیے ایک بہترین طرز عمل ہے۔ انسانی زندگی میں صبر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ صبر کی عملی زندگی میں ایک اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے اور اس طرح انسان کی طبیعت میں گھبراہٹ، اضطراب اور بے چینی کی کیفیات پیدا نہیں ہوتی ہیں جو عام حالات میں انسان کو منفی طرز عمل اختیار کرنے کی طرف راغب کرتی ہیں۔ صبر کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر قرآن مجید میں صبر کی تلقین کی ہے۔ اے اللہ، جو مصیبتیں ان پر پڑیں
ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ اور جو مصیبت تمہیں پیش آئی اسے برداشت کرو، بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔